آئیے اب ہم اس چیز پہ بات کر لیتے ہیں، اس دھرنے کے کنٹیکسٹ میں جو اسٹیبلشمنٹ کو لے کے شروع سے باتیں ہوتی رہی ہیں. اس دھرنے میں بھی مولانا صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں. میڈیا میں بھی بہت زیادہ اسپیکولیشنز ہوتی رہی ہیں، اور جو ڈی جی اے ایس پی آر ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ آفیشیل سٹیٹمنٹس آئی ہیں. تو اس کا تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں اور اس کی امپلیکیشن اور اس کے کچھ محرکات پہ جو ہے نا روشنی ڈال لیتے ہیں. یہ سلسلہ اگر آپ غور کریں تو شروع ہوتا ہے کہ جب ابھی دھرنا مارچ ابھی شروع نہیں ہوا تھا 27 اکتوبر سے پہلے، تو پرنٹ میڈیا میں کچھ نیوز کے ذریعے یہ کنوے کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی غالباً مولانا صاحب نے آرمی چیف صاحب سے کوئی ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کی جو ڈیٹیلز تھیں جب وہ شیئر کی گئی تھرو پرنٹ میڈیا اینڈ الیکٹرانک میڈیا، وہ بڑی ہارفک تھیں. اس میں یہ کنوے کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی مولانا صاحب کو یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ جی اگر آپ ایک سرٹن ریڈ لائن سے آگے جائیں گے تو اس کی پھر ایک بہت ہیوی کاسٹ ہوگی، اور اگر اس کے لیے کچھ سرٹن کیجویلٹیز بھی لینی پڑی تو وہ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ایک بہت ہی اسٹرانگلی ورڈڈ ایک سٹیٹمنٹ تھی جس نے ایک نیشن کو پوری ایک چلنگ جسے کہتے ہیں کہ جی چلنگ ان دی اسپائن، وہ والی سچویشن جو سمجھ رکھنے والے لوگ تھے ان کے لیے یہ بہت ہی ایک خطرناک اور ایک بہت ہی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکنے والی صورتحال کی طرف اشارہ تھا. بہرحال وہ وہاں پہ رہے گی چیز. اس کے بعد چل پڑا آزادی مارچ. ہم نے دیکھا وہ کس طرح اپنے آپ کو مارف کرتا ہوا سٹیز کے تھرو اسلام آباد پہنچا. وہاں پہ جو صورتحال بنی تو جو ہی دھرنا شروع ہوا ارلی 2 days میں تو پھر ڈی جی اے ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی جو کہ لگ رہا تھا کہ جی مارچرز کو فوروان کیا جا رہا ہے کہ جی آپ جو جتنی کنسالیڈیٹ چیزیں کی گئی ہیں اور خاص طور پہ ملکی امن جو ہے اس کو داؤ پہ لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب یہ کہنا کہ یہ کس حد تک اس دھرنا یا مارچ کی طرف اس کا ریفرنس تھا یہ مشکل ہے، کیونکہ اس میں کوئی اس طرح کی واضح بات نہیں تھی. ہو سکتا ہے کہ یہ جنرلی بات کی گئی ہو وہاں پہ، لیکن یہ ڈی جی اے ایس پی آر کی طرف سے یہ ایک اشارہ تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی مولانا صاحب کی طرف سے کچھ اسٹرانگ ریئیکشن آیا اس سٹیٹمنٹ پہ، جس میں یہ بتایا گیا کہ جی جو انسٹیٹیوشن ہے ان کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. پہلے ہی جو پرائم منسٹر صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی انسٹیٹیوشن ان کی بیک پہ ہیں، تو اس کو بھی مولانا صاحب نے کرٹیسائز کیا. اس کے بعد آگے ہیں تو پھر کور کمانڈر کانفرنس کچھ دن پہلے آتی ہے. اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ بھی جو پچھلی سٹیٹمنٹ تھی اسی کا ہی ایک ورژن تھا کہ جی جتنے گین ہم نے کیے ہیں کنسالیڈیٹ کیے ہیں انسٹیٹیوشن نے، اس کو ویسٹ نہیں کرنے دیا جائے گا، کسی کو ملکی امن جو ہے نا وہ داؤ پہ نہیں لگانے دیا جائے گا. اچھا، اس کا ریئیکشن بھی نہ صرف مولانا صاحب کی طرف سے بڑا سویئر تھا بلکہ جو مولانا صاحب کے دوسرے پارٹی لیڈرز ہیں اور جو دوسری نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی اس سٹیٹمنٹ کو لیا گیا، اس پہ بھی کمنٹ کی گئی. اور دوسرے جو پولیٹیکل انالسٹ ہیں انڈیپینڈنٹ انہوں نے بھی اس پہ کمنٹ کیا، بتایا کہ جی اس میں کیا پروز کونز ہو سکتے ہیں. یہاں تک چیزیں لگ رہا تھا کہ ایک سائڈ پہ چلی آ رہی ہیں، لیکن ابھی 2 دن پہلے کی بات کریں ہم تو اس میں جو سٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی یہ جو پولیٹیکل پروسیس، یہ جو دھرنا ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری انسٹیٹیوشن کس طرح دیکھتا ہے، وہ اس ایک پیور پولیٹیکل ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں. لہٰذا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے طور پہ وہ اس کو جب دیکھتے ہیں تو اس کا انہوں نے پھر ایکسپلینیشن بھی دینے کی کوشش کی کہ جب یہ پولیٹیکل پیور اینڈ سمپل پولیٹیکل پروسیس ہے تو اس میں فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ تو اس کے کوئی محرکات میں، نہ ہی اس کو مینیج کرنے میں، نہ ہی اس کے کوئی کانسیکوینسز میں. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بالکل اس سے بری و ذمہ قرار دے دیا. اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھیں، خاص طور پہ اس سٹیٹمنٹ کا آنا، تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک طرح سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے جو پچھلی سٹیٹمنٹس ہیں. یہ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اس کے بارے میں تو ہمارے پاس معلومات نہیں ہے. اس کی اگر فالو اپ سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں تو آصف غفور صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جو 2014 کا دھرنا تھا، کیونکہ بار بار اس جو اب کرنٹلی دھرنا اسی
پلیٹ فارم سے اس دھرنے کو بھی ریفر کیا جا رہا تھا کہ جی اپوزیشن کی پارٹیز نے ریفر بھی کیا. حسن اقبال صاحب نے بھی اس پہ کمنٹ کیا کہ 2014 میں اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ تھا, اب وہ ڈیفرنٹ ہے. تو اسی کنٹینویشن کو اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آصف غفور صاحب کا یہ بھی بیان ہے کہ جی 2014 کا جو دھرنا تھا اس میں بھی فوج کا رول وہی تھا جو کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے انہیں انٹرسٹ کیا تھا, بتایا تھا کہ یہ جو ان کو سونپا گیا تھا, اور اب بھی وہی رول ہوگا جو کہ گورنمنٹ کوئی قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ان سے جو تقاضا ہوگا وہ اس کو فلفل کریں گے. تو یہ ایک انہوں نے پیرل ڈرا کرنے کی کوشش کی. لیکن بنیادی طور پہ اس میں اگر پولیٹیکل ورکر کے طور پہ ہم چیزوں کو دیکھیں, ایک عام انڈیویجول جو اس پاکستان کا سٹیزن ہے, جو کنسرنڈ ہے اپنی انسٹیٹیوشن کے بارے میں, اپنے ملک سے محبت کرتا ہے, پولیٹیکل پروسیس کو فلورش ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ جو بیہائنڈ سین کوئی اسٹرنگس پل کی جائے, پیور اینڈ سمپل پولیٹیکل پروسیس ہو, پارٹیسپیٹری پولیٹیکل پروسیس ہو, اور ایک پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی اس ملک میں پھلے پھولے, بجائے اس کی جو پروسیجرل ایک ڈیموکریسی ہے جا کے ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں, اس سے نکل کے واقعتاً عوامی لیول پہ جو حکومتیں ہیں وہ سوچنا شروع کریں. یہ خواہش ہے عام آدمی کی, یہ بڑی دیر سے خواہش ہے جو کہ پوری نہیں ہو پائی. جب وہ یہ ساری صورتحال دیکھتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے. یہ ہم آپ کو عام عوام کی جو پلپیبل فیلنگز ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنٹرا انڈیکیشن خدا نخواستہ کہیں جس کے بارے میں بات ہوتی ہے, کہیں کسی اور طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں ہے, کہیں کوئی اسٹرکچرل پرابلم تو نہیں آ گئے, کہیں کوئی انسٹیٹیوشنل کنفلکٹ کی باتیں جو اشارے کنائے میں ہوتی رہی ہیں اس کی طرف تو ہم نہیں چل پڑے. یہ جب اس کو خیال آتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اداروں سے, اپنی فوج سے, اپنی جوڈیشری سے, پولیس سے, اپنے پالیٹیشین سے, بہت عام انسان بہت محبت کرنے والا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اسے یہ موقع نہیں ملا, کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے. اسے ایک الیکٹورل پروسیس میں ڈال دیا جاتا ہے, اس کے بعد اسے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے. تو اب جب موقع ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جی ٹھیک ہے چیزیں ایک طرف چل پڑی ہیں, لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ جی انسٹیٹیوشنل جو ایک باتیں چل رہی ہیں اس کی جو اسٹرکچرل پرابلم ہے وہ خدا نخواستہ بننا شروع ہو جائے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو کلیریفائی ہونا بہت ضروری ہے. نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کا یہ رول بنتا ہے بلکہ فرض بنتا ہے کہ جی اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہے تو اس کو فردر ڈیپن کرنے کی قطعاً نہ کوشش کی جائے. اور اگر انسٹیٹیوشنز کے پارٹ میں کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو, ان کے پارٹ میں اسی طرح کی پولیٹیکل ڈویژن آنا شروع ہو گئی ہے تو اس کو بھی کلیریفائی کیا جائے, اور جتنا جلدی ہو اس گیپ کو برج کرنے کی کوشش کی جائے, کیونکہ ملک و قوم کے لیے اس سے زیادہ خطرناک صورتحال کوئی نہیں ہو سکتی.